میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اور آیت الکرسی میں اپنی تعریف بتائی ہے اور بتایا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں ہے، کوئی مشیر نہیں ہے، وہ حی القیوم ہے، قائم رکھنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ نیند سے بھی پاک ہے، اونگ سے بھی پاک ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ ہر چیز پر قبضہ رکھنے والا ہے، اور اللہ پاک کے ساتھ سارے نظام کو چلا رہی ہے۔ اللہ بڑی قدرت والا، زبردست قدرت والا اللہ کی ذات ہے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، اے موسیٰ، کیا تیرا رب سوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، اے موسیٰ، بنی اسرائیل تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب سوتا ہے، ایسا کرو کہ 2 شیشے کے برتن تم لو اور اس کو ہاتھوں میں پکڑو اور رات کو کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیشے کے برتن لیے، اس کو پکڑا اور رات کو کھڑے ہو گئے۔ تو ان موسیٰ علیہ السلام جب رات کا 1/3 حصہ گزرا تو ان کو اونگ آئی اور وہ گھٹنوں کے بل گرے، لیکن انہوں نے برتن کو گرنے نہ دیا، وہ جو شیشے کے برتن تھے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ پھر وہ رات کے ایسے ہی وہ پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ رات کا جب آخری حصہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر اونگ آئی اور وہ گھٹنوں کے بل گرے اور برتن ٹوٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، تیرا رب اگر سوتا اور اس کو اونگ آتی تو آسمان زمین گر کر ٹوٹ پھوٹ جاتے، جیسے کہ تیرے سے یہ برتن گر کر ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اونگ سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، ہر چیز کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعلم مساقیل الجبال ومکائل البحار وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار ولا تواری منہ سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما فی قعرہ ولا جبل ما فی وعرہ۔ اللہ کی ذات وہ ہے، کوئی اس کی تعریف بیان کر نہیں سکتا۔ دنیا کے آنکھوں کے اندر صلاحیت نہیں کہ اللہ کو دیکھ سکے، کوئی اللہ کو گردش زمانے کا کوئی خوف نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا ڈر نہیں، وہ ہر چیز پر قبضہ قدرت رکھنے والا ہے۔ پہاڑوں کے وزنوں کی مقدار کو جانتا ہے، بارش کے قطروں کی مقدار کو جانتا ہے، درختوں کے پتوں کی مقدار کو جانتا ہے، ریت کے ذروں کی مقدار کو جانتا ہے، اور پہاڑوں کی چٹانوں کے وزنوں کو جانتا ہے، اور سمندر کی گہرائیوں میں جو ہے اللہ اس کو جانتے ہیں، انسان کے سینے میں کیا اللہ اس کو جانتے ہیں۔ اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، دلوں میں اٹھنے والے خیالات سے واقف ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں کے اٹھنے والے خیالات کو جانتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں ہم شارک کے زیادہ قریب ہیں، انسان کے شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، سارے نظام کو وہ چلانے والا ہے۔ تو نیند اور اونگ سے اللہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں، وزیر کا اس کو ضرورت نہیں، مشیر کی اس کو ضرورت نہیں، کسی کی اس کو ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو اپنی قدرت، اذا اراد شیئا، اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کن فیکون، پس کہتے ہیں ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والے ہیں۔ ہم اللہ سے دوستی لگائیں، اللہ سے محبت کریں، اور اللہ کا تعلق دل میں بٹھائیں، اور اللہ کے احکامات پر چلنے کی کوشش کریں۔ نماز سب سے بڑا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اے میری امت اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، جس کی نماز اچھی نکلے گی اس کے باقی عمل بھی اچھے نکلیں گے، جس کی نماز کے اندر کمی ہوگی اس کے باقی عملوں کے اندر بھی کمی ہوگی۔ نماز کا اہتمام ہو، اللہ کا یقین دل میں ہو، اللہ پر توکل ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی کوشش کریں۔ دنیا ہماری
ہمارے قدم چومے گی اللہ ساری دنیا کو ہمارا مطیع بنا دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتی انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکۃ النہایہ، جب میری اطاعت کی جاتی ہے میں راضی ہوتا ہوں، جب میں راضی ہوتا ہوں برکتوں کو نازل کرتا ہوں۔ وانی اذا عصیت غضبت واذا غضبت لعنت وان اللعنۃ لتبلغ من الولد السابع، جب میری نافرمانی کی جاتی ہے میں ناراض ہوتا ہوں، جب میں ناراض ہوتا ہوں پھر میری لعنت برستی ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وکان ابوہما صالحا، اللہ دو نبیوں کی تشکیل کر رہے ہیں، جاؤ اس دیوار کو سیدھا کرو، یہ بچوں کا خزانہ اس دیوار کے نیچے ہے، کہیں کوئی اور نہ لے کے چلا جائے، جب یہ بڑے ہوں گے اس خزانے کو لے لیں گے، مضبوط کر لیں گے۔ اللہ نے وجہ کیا بتائی ہے کہ ان کے جو اوپر کے جو لوگ تھے دادا پردادا میں وہ نیک عمل کرنے والے تھے، اللہ اولادوں کو بھی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہم جب اللہ کی مانیں گے، اللہ کو مانیں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ پہ یقین کریں گے، لو تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، اللہ پہ ایسا بھروسہ ہو، یقین ہو جیسے یہ پرندے بھروسہ کرتے ہیں، صبح کو نکلتے ہیں ان کے پوٹے اور پیٹ خالی ہوتے ہیں، جب شام کو لوٹتے ہیں ان کے پوٹے اور پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ ان کا یقین اللہ پہ کامل، ان کا توکل اللہ پہ کامل۔ اللہ نے رزق تو انسان کا پہلے لکھ دیا اور اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں تم سے رزق کا روزی کا مطالبہ نہیں کرتا، تم میری عبادت کرو، تم مجھے مانو، میری مانو، میرے حکموں پہ چلو، کامیابی میں تمہارے ساتھ کر دوں گا۔